الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ جو میں آپ کو آیات لکھواتا ہوں ان کو ضرور دیکھا کریں اور خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ اللہ کی کتاب کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے، طریقہ زندگی کہ جس پر چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی، اور اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی تو دنیا میں دیکھ لیں آپ، آج دنیا اس گمراہی کی وجہ سے، قرآن اور سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اگر اب بھی ہم نصیحت نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون بالکل برحق ہے، تو لہٰذا آپ سب کوشش کیجئے کہ اسی قرآن کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اس کی دعوت دیں۔ یہ ہماری زندگی کا رہنما ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال ہمارے لیے اوپر احسان کیا، اور اس احسان کے ساتھ ہم پر حجت بھی قائم ہو گئی۔ حجت کیا قائم ہو گئی ہے کہ قرآن کی حفاظت لے کے اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا من و ان ہمارے پاس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز ہمارے پاس۔ تو اس لیے آپ جو ہے اسی کو سمجھیں، اسی پر، ورنہ دنیا اس وقت اتنا بڑا گمراہی میں ڈوب چکی ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اب آج آپ دیکھیں کہ ہم نے کل آپ کو ہینڈ آؤٹ مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے اور کن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جی سر، جی بہت سر۔ خوبصورت، بہت ہی خوبصورت اچھا چیزیں ملی ہیں۔ اچھا، اب آپ پہلے تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا تو اتنی بے شمار ہیں کہ تم ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، ہم اس وقت جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس سے ایک بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک نہیں، ایسی آپ اپنے جسم کے اندر دیکھ لیں، قوت سماعت، قوت بصارت، فہم و ادراک، یہ سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن سسٹم، یہ انسان کا دیگر سارے سسٹم اندر ہی نہیں گن سکتے اپنے انسان اپنے اندر۔ باہر تو آپ دیکھیں تو ڈھیروں ڈھار ہیں۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ ہدایت۔ کون کہہ رہا ہے ہدایت؟ سر میں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کیا خیال ہے؟ صحت۔ صحت اور اللہ تعالیٰ نے سردی وقت وقت اور ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اور سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل و کی فہم۔ اچھا، آپ یقین مانیں، مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے ڈاکٹر اسرار مرحوم کی یہ ٹیپ سنی نا، اور آپ بھی بڑے غور سے سن لیں، اگر کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کریں۔ پہلا جواب بالکل ٹھیک تھا۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب سے بڑی نعمت۔ یہ نعمت آپ کے پاس ہوگی نا، صحت، مال، پیسہ، اولاد، صلاحیتیں، عہدے، ڈگریاں، یہ سب کی سب آپ اس ہدایت کے تحت ان کو ٹھیک استعمال کریں گے۔ اگر یہ ہدایت کی آپ کے پاس نعمت نہیں ہوگی، آپ کی ساری چیزیں خرابیوں کا باعث بنے گی۔
دنیا اور آخرت کے اندر آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ تاریخ آپ دیکھ لیں، آج کا دور دیکھ لیں آپ، اور جب یہ ہدایت بندے کے پاس ہوتی ہے، کسی فرد کے پاس، کسی حکومت کے پاس، تو کبھی بھی اس ہدایت پہ چل کر ناکامی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ گواہ ہے اس پر۔ تو یہ ہدایت جس کا ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے کن کو نہیں دیتا، آج اس کو ہم سمجھیں گے۔ لیکن ہدایت کا یہ پہلو جو ہے کہ یہ اگر ہدایت آپ کو مل گئی ہے تو باقی ساری نعمتیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ ساری آپ اس ہدایت نعمت جو آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہے وہ آپ کو ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے میں اللہ کا حکم کو پیش نظر رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھیں گے۔ اگر وہ نہیں ہے تو بالکل آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، اس نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سب سے پہلے بتائیں ہدایت ہے کیا؟ اگر وہ بات سمجھ آ گئی ہے، سوال ہے تو سوال کریں آپ۔ سر میرا ایک کوشچن، جی سر کیا ہدایت کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے پاس ہدایت اتنی زیادہ ہوگی، اور کیا ہدایت کنسسٹنٹ رہتی ہے یا زیادہ اور کم ہوتی رہتی ہے؟ ویری گڈ، ویری انٹیلیجنٹ کوشچن۔ نمبر 1 جواب سنیے، بہت اچھا، کیونکہ پہلا ہے ہدایت ہے کیا۔ آپ نے یہ کہا کہ ہدایت اور ایمان کا ریلیشن شپ کیا ہے۔ اصل میں بات سنیں، ایمان ہی ہدایت ہے۔ کون سا ایمان؟ جو قرآن و سنت پہ ہو، جہاں توحید آپ فالو کر رہے ہوں قرآن کے دی ہوئی تو روح سے، جہاں آپ عبادت الہی میں کوئی ڈنڈی نہ مارتے ہوں، آپ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کے حکم کے پیش نظر اسی کو تسلیم کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایمان، توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور یقین ہی ہدایت ہے۔ یقین کی بات کر رہا ہوں میں، دعوے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دعویٰ ہم سب کر رہے ہیں لیکن یقین کوئی نہیں ہے۔ یقین ہوتا، آخرت پہ یقین ہوتا تو ہم یہاں دنیا میں دھاندلیاں نہ کرتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں تو ہدایت ہے ایمان، پکا ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنا ہدایت ہے۔ اب آپ نے بالکل ٹھیک پوچھا کہ ہدایت گھٹتی بڑھتی ہے یا کانسٹنٹ رہتی ہے۔ بڑے غور سے سن لیجئے، ہدایت 2 چیزوں پہ سے بڑھتی ہے، ایک قرآن و سنت کا علم، نمبر 2 اس پہ عمل۔ یہ جوں کرتے رہیں گے آپ ہدایت میں، آپ کا سینہ روشن ہوتا جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قرآن و سنت کا علم بھی ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ ہے ہدایت کو، میں نے بڑا شارٹ آپ کو بتایا ہے، ہدایت کو اپنی ہدایت میں اضافہ کرنا تو یہ اس سے اضافہ ہوگا۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، الحمدللہ کلیئر ہے۔ تو سر جو ہم سورہ الفاتحہ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو سر اس میں ہم نماز کی ہر رکعت میں ہی ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہدایت مانگتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی دن میں ہم بہت سارے گناہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہدایت کی دعا کیا ہم اس تڑپ سے نہیں مانگتے؟ اور کیا ہدایت کے لیے تڑپ ضروری ہے؟ ایسا ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھیں، سورہ فاتحہ کو جتنا آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا، اور سمجھ کے اس کی تعلیمات پر یقین کریں گے، پھر آپ کو یہ کیفیت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر آپ صرف پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، صراط مستقیم ہے کیا؟ اگر آپ بہت سارے گناہوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو آپ صراط مستقیم پہ ہیں ہی نہیں۔
کیوں؟ آپ صراط مستقیم پر اس وقت ہیں جب آپ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہیں. اچھا، اب پہلے بھی آپ نے سوال پوچھا تھا، اب ذرا لکھ لیں، آپ سب لوگ لکھ لیں کہ مغضوب کون لوگ ہیں. قرآن میں آپ جائیں کہ مغضوب کون ہیں. 2 آیتیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. پہلی ہے سورہ مائدہ کی آیت 60، مغضوب کون ہے کہ نیچے، اور دوسری ہے سورہ بقرہ کی 61. میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ، بلکہ اگر آپ کہیں تو ایک سورہ فاتحہ پہ ایک لیکچر رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے. جی پلیز سر، ضرور ضرور. آپ ذرا اس کو پڑھ لیں، مغضوب کون ہے. دوسری بات، ضالین کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کے نزدیک ان پر گمراہ ہیں، وہ ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، تشریح دیکھنی ہے تو سورہ مائدہ کی آیت 77، سورہ مائدہ آیت 77. اچھا، انعام یافتہ کون ہے؟ تیسرا بڑا جو ہے سورہ الفاتح میں کہ انعام یافتہ کون ہے، تو انعام یافتہ جو ہیں وہ سورہ نساء کی آیت 69 میں آپ کو مل جائیں گے. 59. یہ نساء کی 69 میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے. آپ وہاں دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. اب سنیں آواز، الفاظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ کون ہے؟ آگے سنیں غور سے. من نبیین، یہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین، اور یہ صدیق ہیں، وہ شہداء اور شہید ہیں، وہ صالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. تو 4 آدمی جو ہیں وہ ان پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. آپ ذرا ان کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں یہ آیات، پھر میں انشاءاللہ کسی وقت ہم سورہ فاتحہ کو پھر آپ کے سوال ٹھیک ہو گئے؟ جی سر، الحمدللہ. سر الظالین کی آپ نے الظالین کے لیے کون سی آیت لکھوائی ہے؟ ہاں، ظالین کے لیے میں نے آپ کو لکھوائی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سر مائدہ کی 77. مائدہ کی 77. ویری گڈ. جزاک اللہ. سر مغضوب کے لیے دونوں کون سی ہیں وہ بھی ایک دفعہ بیان کر دیں. آپ خدا کے لیے چیزوں کے لیے ذرا بیٹھا کریں نا، اٹینٹیو بیٹھا کریں قرآن کے لیے. اب سب لوگوں کا اب وقت ہے. آپ نے کون سا پوچھا؟ مائدہ کی 60، بقرہ کی 61. مائدہ کی 60 اور بقرہ کی 61. 61. جزاک اللہ. اچھا، اب پہلا سوال یہ تھا کہ ہدایت کیا چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہدایت ایمان ہی ہے. کون سا ایمان؟ یقین والا، دعویٰ نہیں. جو آج ہم کر رہے ہیں دیکھ لیں، اس ایمان دعوے والا ہے، یقین والا ایمان نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تباہی اور بربادی آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. کیا ہوگا؟ لیکن اب اس ہدایت کو بڑھتی کب ہے؟ جب اس کا قرآن سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ توحید کے دلائل قرآن نے دیے ہیں ڈھیر سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں جب قریش مکہ نے سوال کیے تو بہترین جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں. اس کے رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں آپ دیکھیں پوری کی پوری صورتیں موجود ہیں.
قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا سورہ نبا، کیا ہے سورہ نبا، کیا ہے بنا؟ عما يتساءلون اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ذرا اس پوری آیت کو پڑھ لیں، پوری صورت کو پڑھ لیں تو آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت بھی لوگ جھگڑتے تھے کہ ان کے درمیان یہ پوائنٹ آف کانٹیسٹ تھا کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ کیا دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیا دلائل دیے ہیں، سبحان اللہ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. یہ سارے کے سارے دلائل ہیں. وہ رب جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ قیامت برپا کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے یہ یوم الفصل جو ہے وہ بالکل، جس نے یہ سب کچھ کیا وہ قیامت کو برپا کر سکتا ہے، کرے گا، اور یہ یقینی ہے. تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح پھر ہدایت سمجھ کے، تو ہدایت میں ہمارا اضافہ ہوتا ہے علمی طور پر، آئیڈیولوجیکلی. اور جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اور یقین آ جاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ میں سے جو اقامت نماز کرتے ہیں نا، آپ کو بالکل سمجھ آتا ہوگا کہ یہ وہ پانچوں وقت کی نماز کا وہ اوقات ہیں جس میں سب سے زیادہ ہدایت حاصل کرتا ہوں، جس میں سب سے زیادہ اللہ کی سے دعائیں مانگتا ہوں. اور اسی کے لیے اس کا ایک نام سورۃ الدعا ہے. کاش ہم سمجھ کے پڑھیں. آپ یقین مانیں آج جس اذیت سے ہم گزر رہے ہیں گمراہیوں کی وجہ سے، اگر ہم نیک ہوں، یہی دنیا آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے ایک دنیا میں جنت ہو جائے گی. وہ تو ہے ہی ہے. تو سر جی، ہدایت کل جو زلزلہ آیا ہے تو کیسا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے پر ہم لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اس ملک پہ جو حالات گزرے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں، ہم نے ایسٹ پاکستان گنوا دیا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. آج اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے جو کانگریس میں یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. کافر تو ہمیں ہدایت نہیں دے گا. کافر تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ نیوکلیئر پاور کس طرح ذلت اور پستی سے دوچار ہے. اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے، یقین مانیں، تو وہ صرف قرآن اور سنت ہے. اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں. وہ سب کافر ہیں، کافر تمہارے دشمن ہیں. اللہ اکبر. اچھا، دو چیزیں آپ کو میں نے سمجھا دیں کہ ہدایت ہے کیا، اور ہدایت میں اضافہ کب ہوگا، اور ہدایت کن لوگوں کو اللہ دیتا ہے اور کن کو نہیں دیتا. اس کی بات اب آگے چل کے آ رہے ہیں. تو سوال کریں، سمجھیں، تاکہ ہم اس ہدایت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے مطابق ہدایت حاصل کر لیں. اب آ گیا کہ ہدایت دینے کا کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا، تو پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ ساری آیتیں میں نہیں پڑھوں گا. سورہ بقرہ کی 185 کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے اب ہدایت یہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ واضح تعلیمات پر مشتمل ہے. کس کی ہدایت؟ اور یہ فرقان ہے، یہ حق و باطل کی کسوٹی ہے. اس کا علم آپ کی ہدایت کو سورہ بقرہ کی 2 تا 5 جو ہیں
وہ پھر آپ کو بتاتی ہیں کہ ہدایت کن لوگوں کو ملے گی، وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ہدایت کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اچھا، اب یہاں تک کوئی سوال ان آیتوں کے جو گزر چکی ہیں، 2 میں نے پڑھی ہیں؟ کوئی سوال نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ قرآن میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی 213 لکھی ہوئی ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہاں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مجھے یہ بتائیں، کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے؟ سر جو لینا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جو نہیں لینا چاہتا اس کو نہیں ہدایت۔ نہیں، یہ جواب آپ کا ٹھیک ہے، لیکن آپ بڑے دور جا کے بات کرتے ہیں۔ شوق رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ جو قرآن و سنت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، سوال میرا ہے ہی نہیں یہ جو آپ دھڑا دھڑ جواب دیے جا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ دیکھیے، اب بڑے غور سے سنیے جواب۔ اللہ تعالیٰ آل وائز ہے، علم، حکمت، کوئی چیز، اقتدار، اختیار، کوئی چیز جو ہے وہ اللہ اس کا سرچشمہ ہے۔ وہ خود اس میں جو کچھ جتنی یہ چیزیں ہیں کسی اور میں ہو ہی نہیں، یہی تو شرک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں جس کو چاہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہوں ہدایت نہ دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا فائنل اپروول، آخری جو جہاں سے یہ حکم جاری ہوگا کہ اس کو ہدایت ملنی چاہیے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ ہدایت کا آخری جو ہے پروانہ وہ اللہ تعالیٰ جاری فرمائے گا، اس کے حکم سے ہوگا۔ لیکن بڑے غور سے سنیے، اس ہدایت اللہ کے تعالیٰ کے ہاں اصول اور ضابطے اور قاعدے ہیں، اور ان ضابطوں اور قاعدوں میں اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو ہدایت کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، آیات آ رہی ہیں اور ہم اس کو سمجھیں۔ تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا کہ اللہ ہدایت دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، فائنل اپروول وہاں سے ہوگی، لیکن کچھ اصول اور شرائط کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ آپ اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں؟ نہیں کلیئر سوال کریں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر، سر۔ آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ جی سر، جی سر۔ تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ مجھے اتنا وقت آپ ضائع کرتے ہیں۔ بھائی آپ کہیں کہ یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ سوال ہے میرا، اگر سمجھ آ رہی ہے تو جب میں پوچھوں تو بتائیں سمجھ، تاکہ میں آگے چلوں۔ سر آپ کی بات بالکل کلیئر ہے، لیکن بات تو وہی آ گئی نا کہ جس کو لینا چاہتا ہے اوہو، اسی کو ہدایت ملے گی۔ پھر آپ وہی غلط سوال کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے اس بات کو سمجھایا، اب آگے چلیں گے۔ آپ آگے کا جواب اس میں دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ ہے کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی۔ پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے ہدایت دینے میں، اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں۔ آپ بات کو ابھی بھی سمجھیں اور اسی طرح بیان کریں تاکہ لوگوں کو بات اس کے دلائل ایسے ہوں کہ جو شروع سے آخر تک سارے سوال ان کے کلیئر ہو جائیں۔ اب آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بالکل اصول ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ جی اللہ جب چاہے گا ہمیں ہدایت دے گا۔ اللہ نے تو ہدایت دینے کے سارے بندوبست کر دیے، آپ کے اندر رکھ دیا۔ اللہ نے پیدا ہونے کے بعد فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آپ ذرا اس سیکوینس کو سمجھیں کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی ہدایت پر کیا ہے، مجھے نیکی اچھی لگتی ہے، برائی بری لگتی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، کس لیے؟ تاکہ مجھے ہدایت کا پورا میں قیامت کے دن اللہ سے یہ نہ کہہ رکھوں مجھے آپ تو بتایا ہی نہیں۔ اللہ نے کوئی سارے ذرائع استعمال کیے، پھر کائنات میں پوری نشانیاں پھیلا دی کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب، جس کی اس کی پلاننگ دیکھ لو، اس کو کس طرح اس نے نافذ کر رکھا ہے اور کس طریقے سے ہر چیز چل رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ، اس اللہ نے اصول بنائے ہیں۔ تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ ہدایت اللہ کا اختیار ہے۔ اب اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا، وہ اگلی بات ہے، پہلے مجھے یہ تو سمجھ آئے۔ اب میں اگر اس کے معنی یہ لے کے آج مسلمان یہی کہتے ہیں، آپ جسے کہیں وہ جی اللہ جب چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے دے گا۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے، کن کو نہیں دیتا۔ آپ کے الٹے جوابوں سے مجھے اس لیے خوف آتا ہے کہ اگر ہم یہی لوگوں کو بتاتے رہیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، لیکن اللہ کے اصول کیا ہے، وہاں سے چلیں گے تو اچھا۔ اب آ جائیے اصلی نقطہ جو ہے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں آگے، بس اصلی نقطہ وہی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے ہدایت کے بارے میں۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا، اور وہی اصول جو ہے وہ اصلی نقطہ ہے کہ مجھے اگر یہ پتہ ہے، سنیں بڑے غور سے، کہ مجھے قرآن سے یہ سمجھ آ گئی بات کہ اگر میرے دل میں تڑپ ہے اور نمبر 2 میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، اور بات ہدایت کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ہدایت دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو ہمیں اس دین کو سمجھنے کے لیے بھرپور کو، جاہدو کا مطلب بھرپور کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم ضرور ضرور ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یقین مانے میرا تجربہ ہے، جب بھی ذہن میں کوئی خلش آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً یا تو کتاب کوئی مجھے میرے سامنے آ گئی، اس سے نقطہ کلیئر ہو گیا، یا میں نے کسی بندے سے ڈسکس کر لیا، وہ کلیئر ہو گیا۔ سچی طلب اور تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے بندوبست فرمائے گا آپ کے لیے۔ یہ تو تھا نقطہ، اصلی نقطہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، اب ذرا دیکھیں کن کو ہدایت نہیں دیتا اللہ؟ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب سارے نیچے آپ کے ساری آیات کے حوالے ہیں، ایک آیت میں نے اوپر دے دی ہے۔ اچھا، اب ظالم کون ہے پہلے یہ سمجھیں، تاکہ پھر آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ کیوں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جو ذریعے تھے ہدایت کے، وہ نبی بھیج دیا، کتابیں بھیج دیں، اس فطرت کے اندر رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ بات کلیئر ہے یہ؟ جی سر۔ اچھا، جی سر۔ اب یہ سب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار بندے کو دے دیا کہ چاہے تو اس پہ چل، چاہے تو نہ چل، چلے گا تو یہ انعام ہے، نہیں چلے گا، اس کے خلاف کرے گا تو یہ سزا ہے۔ اب جب رب نے اس کو یہ بتا دیا، اور اس کے باوجود، اب اس سب کچھ کے باوجود وہ انسان ظلم کرتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ آپ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلیں، جو اللہ کی مشیت نہیں ہے، اور پھر آپ اس کو انجوائے کریں۔ انجوائے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ ہر آدمی جس کو اللہ نے عقل سمجھ بوجھ دی ہے، وہ پریشان ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ عدالتوں کو دیکھیں، 2 ججز نے استعفیٰ دے دی ہے ہائی سپریم کورٹ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدل چاہتے تھے، اور چیف جسٹس صاحب عدل نہیں چاہتے۔
جب اس قسم کا ظلم آپ کرتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ اس وقت ہدایت نہیں دیتا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی جی سوال؟ سر، جی جی سر۔ سر، جی سر، جی سر، بے شک، جزاک اللہ سر۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، سورہ صف کی آیت 5 آپ کے سامنے ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے کب ان کو گمراہی میں مبتلا کیا؟ وہ پہلے خود جو ہے انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا۔ صراط مستقیم قرآن اور سنت نے کھول کے بیان کر دیا، انہوں نے اس کو چھوڑا اور وہ الٹے راستے پہ چل گئے۔ تو یہ ہے فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دی۔ تو انہوں نے خود یہ سب راستہ اختیار کیا، اس وجہ سے پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، کیونکہ وہ خود ٹیڑھے ہونا چاہتے تھے۔ اچھا، اب جب اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابتدا کی، وہ راستے کو خود چننے کے بعد اللہ نے بھی کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تو غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اس نے تو ہمارے لیے سارے ذرائع مہیا کر دیے، نبوت، رسالت، کتابیں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں۔ اس کے باوجود اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا نعوذ باللہ، تو ہمارے دل ٹیڑھے تھے، اللہ نے انہی کو ٹیڑھا رہنے دیا۔ تو یہ ہے ازاغ اللہ قلوبہ۔ اچھا، سر جی یہ والی آیت آ سکتی ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین؟ دیکھیے، وہ ہر کاموں کے چاہنے میں ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آیتیں میں آپ کے سامنے کوٹ رہا ہوں یہ ڈائریکٹ ہے، تو ان کو پہلے سمجھیں۔ وہ آپ دیکھیں، اس میں اس کا معنی یہ ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا، یہی معنی ہے نا؟ جی سر ایسے ہی۔ تو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر وہی کرو جو اللہ چاہتا ہے، یہی اس میں دعوت ہے۔ جی سر جی میں یہی پوچھ رہی تھی۔ اچھا، اب آئیے، تو اللہ تعالیٰ گمراہ اس کو کرتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ آگے آئے گا ہدایت کے بارے میں کہ جب ہدایت کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کرے گا اگر کوشش کرے گا تو۔ یہاں جب یہ کام ہوا، اچھا یہ قلوب کا ذکر کیوں آیا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کروں، تو اگر دل جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے، اللہ پر یقین کر لے، اللہ کا تابعدار بن جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کا عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے قلوب کو ٹیڑھا کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بڑے غور سے سنیے، اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل اللہ کی طرف راغب ہو ہی نہیں رہا، وہ توبہ تائب نہیں ہو رہا، وہ اس پہ مزے لے رہا ہے برائیاں کر کے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اس میں حق جا ہی نہیں سکتا۔ ان آیتوں کو غور سے پڑھیں، یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ ثواب کے لیے پڑھیں، یہ ہدایت ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ لوگ فاسق کون ہیں؟ جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر برائیاں کرتے ہیں اور ان برائیوں سے خوش ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ کوئی سوال؟ ورنہ آیت بقرہ کی 27، 26 اور 27، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہی ضمیر قرآن کی طرف سے ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اس قرآن سے،
وہ یہدی بہی کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اسی قرآن سے۔ تو کن کو اللہ وہ کرتا ہے ہدایت نہیں دیتا؟ ہاں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، نمبر 1 اس پہ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان جو اللہ کے ساتھ عہد کو توڑتے ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، وہ فاسق ہیں، وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ عہد کیا ہے ہمارا اللہ سے؟ سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سنا اللہ کے حکم کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کو، اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، یہ ہم نے عہد کر لیا۔ اب اس عہد کو توڑو گے، ایک نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو اوپر کا ہے، اب جو میں نے پڑھا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دی ہے اسے کاٹتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ صلہ رحمی، صلہ رحمی کا حکم ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ آج دیکھ رہے ہیں ایک شخص امیر ہو جاتا ہے، وہ اپنے خاندان والوں سے ملنا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ غریب ہیں۔ اللہ اس لیے حکم دے کہ تمہاری سوسائٹی میں جو معاشرت ہے وہ اس وقت ٹھیک استوار ہوگی جب آپ صلہ رحمی کریں گے۔ اور آخری بات، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑا آسان اس کا کہ کون فساد پھیلاتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ فساد کا باعث بن رہا ہے۔ اپنے ملک کو دیکھ لیں، اور جتنا بڑے عہدے پر ہے نا، جتنا وہ جو غلطی کرتا ہے اس کا فساد زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کے ججز کے غلط فیصلے جو ہیں وہ قوم میں تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ بیوروکریٹس اور جرنیل جو ہے وہ فوج کے معاملے میں غلطی کرتا ہے تو شکست ہوتی ہے۔ اچھا، اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون۔ کیا مطلب ہے؟ وہ گھاٹے میں، وہ تباہی اور بربادی ہوگی ان کی اگر یہ 3 کام کریں گے، اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ کوئی سوال آیت 27، 26، 27 بقرہ پہ؟ سر جی، یہ جو صلہ رحمی آپ نے بتائی ہے بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے۔ بہت زیادہ اذیتیں تو یہی رشتہ دار لوگ ہی پہنچاتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسی طاقت دے کہ ہم اس پہ قائم رہیں۔ میڈم آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ بڑا حوصلہ چاہیے، یہ اسلام بندے کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ جی، اگر یہ ہمارے اندر حوصلہ نہ ہو تو ہم قدم قدم پہ ٹوٹیں۔ یہ بے شک۔ حوصلہ صرف اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے سے انسان بڑے عزم اور حوصلے والا بن جاتا ہے۔ بے ورنہ شک۔ اگر عمل نہ کرے، آپ سوچیں یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ معاشرے میں اگر یہ نہیں ہے تو چین ہی نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں نا، میرے جو رشتہ دار قرابت دار ہوں گے وہ قریب 70-80 ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے، میں اور آپ دونوں کوشش کریں، اور ہمارے رشتہ دار بھی کوشش کریں صلہ رحمی کی، آگے جو ان کے رشتہ دار ہیں، تو آپ مجھے بتائیں وہ معاشرہ محبت اور ہمدردی اور شفقت سے بھر نہیں جائے گا؟ سر جی، ایک طرف سے کوشش ہو اور دوسرا جڑنا ہی کیا نہ بات کر چاہے۔ رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ دوسروں کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ کو تو اپنا عمل قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ ان کو تبدیل کر دے گا۔ فوری نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کو سمجھ آئے گی بات۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں، جزاک اللہ۔ ایک بات سنیں، میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ مجھ سے میرے مخالفت کرتا ہے،
وہ بیمار ہوتا ہے میں ہسپتال میں پہنچ جاتا ہوں کوئی تحفہ بھی لے کے کہ بیمار ہے, اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی پوری کر دیتا ہوں. اب مجھے بتائیں وہ میرے سامنے آنکھیں اٹھائے گا؟ بتائیں نا مجھے. نہیں. تو میں کیوں نہیں کرتا؟ یہ اللہ کا تو حکم یہ ہے, صلہ رحمی یہی ہے. وہ ہم کرتے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ صلہ رحمی کریں. بھائی وہ ان کا عمل ہے, اللہ ان سے پوچھے گا, آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے صلہ رحمی کے حوالے سے کیوں یہ کام کیا. جی صحیح کہا سر, میرے ہسبینڈ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے اچھائی کیے جاؤ, وہ اس کا عمل ہے, وہ جو کرتا ہے کرے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے. اچھا سر میرا اب ایک کوشچن. جی سر یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے, تو یہ ایک ریئلٹی چیک ہے ہمارے سب کے لیے. تو اگر ہم مطلب مثال کے طور پر میں نے خود کو چیک کرنے کی, خدا نہ خواستہ میرے دل پہ مہر تو نہیں لگی, تو اس کو چیک کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا وہ سمٹمز اور سائن ہوں گے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ ہمارے دلوں پر خدا نہ خواستہ مہر لگی ہے؟ دیکھیں بڑا آسان ہے. کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر مجھے اللہ سے محبت ہے, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ان کے احکامات کی پیروی کر رہا ہوں, تو میرے دل میں تو مور دور دور بھی نہیں ہے. ہاں جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اس میں مجھے مزہ بھی آ رہا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اس کا مطلب ہے کہ میرے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے کہ میں اس چیز کو, میری پرائرٹیز وہ نہیں ہیں. میری پرائرٹی اللہ اور اس کا رسول, ان سے محبت اور ان کے احکامات کی پیروی ہے. اگر میں کر رہا ہوں تو مہر کا دور دور چانس نہیں ہے. اللہ مجھے اور روشن دل کو کرے گا, اور میں کبھی اس کا امکان ہی نہیں ہے اگر میں ہدایت پہ قائم رہوں گا. اور اگر میں ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر لگ گیا, برے کام کرنے لگ گیا, اور اس میں مجھے مزہ بھی آ رہا ہے, پھر میرے دل پر مہر لگی ہوئی ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر, جزاک اللہ. اچھا اب آگے سنیں اور اس پہ غور کریں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. خطاب کس سے ہے؟ آپ سے اور مجھ سے. اللہ مجھے اور آپ کو فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ہے کوئی شک آپ کو؟ نہیں سر, بتائیں. واقعی سر نہیں نہیں, نہیں سر. پتہ پہ چل رہا ہے سر, یہ آج پوری اتر رہی ہے. آپ دیکھیں, غور کریں, یہود و نصارہ وہ سارے بم اور سارے میزائل دے رہے ہیں اسرائیل کو کہ ان غزہ کے بچوں, عورتوں, بوڑھوں, بیماروں, ہسپتالوں کو اڑا دو. ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی؟ کتنے بے غیرت ہیں یہ مسلمان حکمران, کتنے بے غیرت ہیں. آج اسی طاغوت امریکہ کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ آیت ایسے نہیں ہے, قرآن بڑا کلیئرلی بتاتا ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے. بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. آگے سنیں, بڑی سخت آیت کا اصرار ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم, جو کوئی تم میں سے ان کو ولی بنائے, دوست بنائے, دلی دوست بنائے. دلی دوست کون ہوتا ہے؟ جس کا کہا مانا جاتا ہے. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو وہ انہی میں سے ہوگا. بڑی سخت وعید آئی ہے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھے گا, مومنوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا. نام دنیا میں مسلمان تھا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اب یہاں اس میں بڑا کلیئر ہے کہ ایک تو یہود و نصارہ, اور دوسرے وہ مسلمان جو یہود و نصارہ کو اپنا ولی, دوست, مددگار, انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں, وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جلدی بتائیں. ظالم ہیں.
آیت بڑی کلیئر ہے کہ وہ ظالم ہے. کوئی سوال آیت 51 پر؟ آیت زمر کی 3 ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالی کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور منکر حق ہو. کیوں؟ وہ قائم رہنا چاہتا ہے جھوٹے پن پر اور وہ منکرات کا عادی ہے اور اس کو مزہ آتا ہے. لہذا یہ اللہ کا اصول نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ وہ ہدایت جیسی نعمت جو اس کی ساری نعمتوں کو سیدھا کر دے، وہ اس سے انکار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی ہدایت، باقی تو نعمتیں دوں گا دنیا میں. کیوں؟ دنیا امتحان ہے، لیکن ہدایت جیسی نعمت نہیں دیں گا. کیوں؟ اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، سورہ مومن کی آیت 28. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جائے اور جھوٹا ہو. کذاب، بہت زیادہ جھوٹا ہو. کوئی سوال؟ اب آیت آ رہی ہے، ذرا ہم اس پہ اپنے آپ کو پرکھیں. توبہ کی آیت 24 بڑے غور سے سنیں. کل، اے اللہ کے رسول اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اولاد، آباؤک پہ 1 لکھیں، ابناؤک پہ 2 لکھیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی نمبر 3، و ازواجکم تمہاری بیویاں نمبر 4، و عشیراتکم اور تمہارے رشتہ دار. یہ یہاں تک 5 میں سارے رشتہ دار گن دیے کہ نہیں گن دیے؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ قرآن کا کمال دیکھیں. نمبر 1 تو سارے رشتہ دار ہو گئے. نمبر 2، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس کی نفسیات سے واقف اور اس کے پیش نظر اللہ ہی بات کر فرما سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ مال جو تم نے کمائے، جس کو تنخواہ ملتی ہے نا، وہ اپنی تنخواہ مہینہ بھر کی محنت کے بعد کماتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے. باپ سے جو ملتا ہے اس کے بارے میں کوئی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی وہ اس کو ماں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں بڑی قدر ہوتی ہے اس کی. آپ بھی اگر تنخواہ دار ہیں تو آپ کو بالکل سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے گہرائی میں بات کی ہے. وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، پہلے رشتہ داریاں گنوائیں، مال نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ تخشون کسادہا، اور تم ڈرتے ہو کہ یہ مندی پڑ جائے گی مارکیٹ. دکاندار کی سیل نہ ہونا تو پورا دن محنت کرنے کے بعد کوئی اس کو حاصل وصول نہ ہو تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے. آج تو معیشت ریڑھ کی ہڈی بن چکی ہے کسی اسٹیٹ کے لیے. مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ یہ ہے اس کا، یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کا مندہ پڑنے کا ڈر ہے. 4 ہو گیا. نمبر 5، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہے. آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا، بعض خواتین کو اور مردوں کو، بس ہر سال پردے بھی بدلنے ہیں، اس کی صفائی نوکروں کو بیچاروں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کے کھلے جا رہے ہیں غم میں کہ اس میں ابھی یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. اور یہ کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ قبروں میں سر لبے گور الہاکم التکاثر. کیا بات ارشاد فرمائیے. میں نے آپ سے کہا ہے اس سورت کو یاد کر لیں. کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے پوری سورت پہ. اب آپ کے سامنے 4 چیزیں اب تک میں نے گنائی ہیں قرآن اس آیت میں. ایک ہے تمہاری ساری رشتہ داریاں، نمبر 2 تمہارے مال،
नंबर 3 तुम्हारे कारोबार, नंबर 4 तुम्हारी कोठियां। अब सुने आगे आए, अहब्बा इलैकुम, अगर ये 4 चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, किससे? नंबर 1 मिन अल्लाह, अल्लाह ताला से, व रसूल ही, उसके रसूल से, नंबर 2, और नंबर 3 व जिहादन फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जहाद। 3 चीजें ये हैं और 5 वो मैंने आपको बताई हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिहाद फी सबिलिल्लाह के मुकाबले में अगर ये पहली चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब है, जो 5 गिनी है, आप मुझे बताएं कि इस आईने में जब हम देखें तो हमें क्या अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिहाद फी सबिलिल्लाह ज्यादा महबूब हैं, या ये दुनियावी जो ऊपर गिनी है वो ज्यादा महबूब है? बताएं मुझे। सर जी वो जो सर 8 अल्लाह मोहब्बतें गिनी रसूल है और पीछे। जिहाद फी सबिलिल्लाह। आपको पसंद होगा, अवाम को तो पसंद नहीं है, आम मुसलमानों को। आम तौर पे तो वही चीजें पसंद है आम शुरू तौर वाली। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा। देखें अब इस आयत में देखें, अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम्हें ये ज्यादा पसंद है ना, ये 5 चीजें पहली और 3 जो आखिर में वो महबूब नहीं है, फतरब्बसू, फिर जरा इंतजार करो। अल्लाह ताला कहते फिर जरा ठहर जाओ, हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। हुक्म से मुराद क्या है यहाँ? अजाब अल्लाह का अजाब सर, अल्लाह का अल्लाह का अजाब। अजाब। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को, कौम को हिदायत नहीं देता। अब जरा मुझे एक बात बताएं यहाँ पर कि यहाँ फासिक का मतलब क्या है? इस यहाँ इस आयत में लफ्ज फासिक का मतलब क्या है? सर जी वो जो पीछे 8 मोहब्बतें गिनवाई गई हैं, तो जो इनको अपनी जिंदगी में 8 नहीं, 8 ना कहे ना, वो ज्यादा 5 वो हैं जो दुनिया में दुनियादारी है, और 3 वो हैं जो मोमिनाना खसूसियात हैं टॉप की। 8 की बात मत करें। ये 3 मोमिनाना खसूसियात अगर तुम्हें महबूब नहीं हैं और तुम्हें महबूब है रिश्तेदारियां हैं, तुम्हारी माल है, औलाद है, तुम्हारी तिजारतें हैं, तुम्हारी कोठियां तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, तो तुम फासिक हो अल्लाह के नजदीक। आयत साफ बता रही है, मैं फतवा नहीं दे रहा। सोचें जरा, कुरान का मयार देखें और हम अपनी हालत देखें। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह का गज़ब क्यों नाजिल हो रहा है, अल्लाह हमसे क्यों नाराज है, हम पर क्यों लानतें आ रही हैं। कुरान तो साफ बता रहा है आपको, साफ साफ खोल के बता रहा है कि अगर तुम्हारी हालत ये है कि तुम्हें ये 3 चीजें उन 5 चीजों के मुकाबले में ज्यादा महबूब नहीं है, तो फिर तुम फासिक हो। ये एक आयत अगर हम सच्ची तरह समझ लें तो हमारी जिंदगी बदल जाए कि हमें कौन सर जी, महबूब है। सर जी प्लीज एक सवाल है सर जी, जी, वो 5 मोहब्बतें जो है वो रिश्तेदारियों की हैं और 3 मोहब्बतें आगे माल वगैरह की हैं। अल्लाह के बंदे, मैंने आपको बताया है कि मैं उस सब को रिश्तेदारियां गिन रहा हूं जिनको 5 आप गिन रहे हैं। देखे ना, आबाउकुम से लेकर अशीरातकुम तक, ये 5 आप गिन रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये सारी रिश्तेदारियां हैं। जी सर जी ठीक है, समझ आ गई। आपने देखा ये तौबा की 24 जो है ये मेरे सामने रहनी चाहिए, इस आईने में मैं अपनी शक्ल देखूं। कुरान ने साफ साफ हल बताया है, कुरान किताब मुबीन है। ये हमारी कम कोताही है, हमारी गफलत है, हमारी दीन से दूरी है, हमारे शैतान से दोस्ती है, कि जिसकी वजह से हम इस अल्लाह की किताब जो महफूज तरीन किताब है, जिस जबर जेर के साथ उतरी है, अल्लाह ने उसको महफूज रखा है। आप देखें आज कितनी सदियां गुजर गई हैं, यहाँ तो एक किताब 20-25 साल जिंदा रहती है, उसके बाद उससे आला किताब आ जाती है, फिर उससे भी आला आ जाती है, वो कई कोने कदरे में चली जाती है। ये किताब हकीकत की
जड़, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, इसको जब छोड़ेगा इंसान तो हजरत उमर को रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि इन्नल्लाह यरफ़ा बिहाज़ल किताब अक़वाम, अगर ये इन पे अमल करोगे फिर तुम दुनिया में उरूज पर पहुंचोगे। वो यदउ बिही आखिरीन, और जो इसको छोड़ेगा वो जलील और रुस्वा होगा। पूरी इंसानी तारीख गवाह है इस बात पर, फिर भी हमें समझ में नहीं आती। कोई सवाल सूरह तौबा की आयत 24 के बारे में? सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलें। ये एक मैंने सर कमेंट्री देखी थी अभी कल ही, तो पता नहीं कितने हजार साल पहले कुरान शरीफ समुंदर के अंदर से मिला, और वो आप यकीन करें, देखे पता नहीं कितने हजार साल पहले वो नीचे कुरान शरीफ चला गया ना, तो वो उसी तरह सब कुछ, उसके अल्फाज भी उसी तरह कायम है। देखें अल्लाह की शान, देखें अल्लाह ने कुरान शरीफ की हिफाजत का जिम्मा क्योंकि खुद लिया हुआ है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसी कुरान की ये आयत है ना, इसको क्यों हम नेगलेक्ट कर रहे हैं? एक तरफ तो हम ये उसके सारे मोजज़े समझते हैं, मानते हैं, उस पर अमल क्यों नहीं करते? क्यों जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं? क्योंकि सर हम लोग अच्छा, अब बिल्कुल। आगे चलते हैं। सर मैं कहना चाहती हूँ कि ये बड़ी सख्त आयत है सर, और मैं तो देखती हूँ कि मतलब सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा, इसको साबित भी करना होगा, और साबित करना सबसे मुश्किल काम है। डॉक्टर साहबा आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मुझे ये बात बताएं कि आज उम्मत को इस आयत का कोई पास है? जरा सा भी पास है? सर हमें खुद भी नहीं है सर, मतलब दावा तो हम सब कर रहे हैं, अभी इस महफिल में बैठे हुए सारे लोग कहेंगे कि नहीं हमें तो अल्लाह ज्यादा महबूब है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा महबूब हैं, उनके रास्ते में जिहाद ज्यादा महबूब है, लेकिन सर अमली तौर पे हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तो आप में, हम में और सहाबा में यही फर्क था, सहाबा साहबियात में। वो जो एक बात सुन लेते थे, पल्ले बांध लेते थे। हम क्या करते हैं? दावे, जो बिल्कुल आपने बताया कि दावे ये करते हैं और अमल उधर। मैं आपको बताऊं, मैंने बड़े दीनदार घराने देखे हैं, शादी हो रही है, डांस, पार्टियां, म्यूजिक, सब। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? वो जी क्या करें, बच्चे नहीं मानते। यानी अल्लाह को नाराज करना बच्चों, ये है बच्चों से प्यार, अल्लाह से बढ़कर बच्चों से प्यार है। सर उनके अपने दिल में ईमान भी कमजोर होते हैं, वरना बच्चों के उससे और हर बात मनवा लेते हैं, वो खुद भी यही चाहते हैं अंदर। वो उनका ईमान कमजोर है तो सबसे बड़ी दौलत इंसान के पास ईमान और हिदायत है। अगर वो नहीं होगी तो यही हरकतें करेंगे, और उस हरकतों के नतीजे में फिर आप देख रहे हैं कि हमारा हाल आज क्या है, किस जिल्लत और रुसवाई से हम दो चार हैं। आप सुने गौर से, ये आयतें हमारे लिए हैं, हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको सुने। अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका। अच्छा, ज़ालिका पीछे चीज़ें चल रही होती हैं, तो ज़ालिका का मतलब है कि बात ये नहीं है, बल्कि क्या है? बेअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयात दुनिया अलल आखिरा। क्या प्यारी बात अल्लाह ताला ने फरमाई है कि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन्हें दुनिया आखिरत के मुकाबले में ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा महबूब है। आगे सुने, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। यहाँ काफिर से मुराद क्या है? सर जो बताएं भी आप। ऊपर वाली बातों से इनकार करता है, सर मतलब जो जिन्होंने ऊपर ऊपर। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया। अब देखें ना, ये सवाल हम, जज़ाकल्लाह, ये वो चीजें हैं नोट करने की कि अगर दुनिया आप संवारेंगे एट द रेट ऑफ आखिरत, कि अल्लाह को नाराज करके दुनिया, वो दुनिया नहीं संवरेगी, वो दुनिया आपको जलील और रुसवा करके रख देगी। आज देख लें, आज पूरे मुसलमानों को देख लें, सुकून और इत्मीनान सिर्फ अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जिक्र से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि सुभान अल्लाह कह के दुकान पर झूठ बोला,
अपना जॉब ड्यूटी ठीक ना की, नहीं, उस वक्त भी अल्लाह ताला को याद रखा, उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसन हमारे सामने रहे हर काम करते वक्त। यह है जिक्र। जबान से जिक्र अपनी जगह, लेकिन आज हम ये नहीं कर रहे, और देख लें सुकून नापैद है। अब काफर की डेफिनेशन आई समझ आपको कि नहीं? हम तो बस कह के खुश हो जाते हैं, मेरा नाम तो मुसलमानों जैसा है, अब्दुल्ला है, वो जो है वो रामलाल है, वो काफर है, और अब्दुल्ला भले से वही काम करे जो रामलाल कर रहा है। सोचें, 1000 दफा सोचें, कुरान को देखें, किस बारीक बीनी से अल्लाह काफरीन किन को कह रहा है। अब सुने, फ़इल्लम यस्तजीबू लक, अगर ये आपकी बात कबूल ना करें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह अपने नबी को बड़ी तसल्ली दे रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं मान रहे, और अगर ये नहीं मानते तो फ़अलम, फिर अच्छी तरह जान लो, अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम, ये तो अपनी ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा कर रहे हैं। अब सुने, ये जो आज हमें ना, आप यकीन माने, आप हैरान होंगे, आप जरा गौर करें, हम मुसलमान, हम अपने बच्चों को जीते जी काफिर बना रहे हैं। वो क्या, किस तरह? ना उनको कोई कुरान की तालीम देते हैं, ना समझाते हैं, ना उनके सामने अमली नमूना पेश करते हैं। तो ये हमारी ख्वाहिश क्या है जिसकी पैरवी कर रहे हैं? अंग्रेजी ठीक से बोले। ओहो, आप देखेंगे बाद लोग तो इतने खुश होते हैं कि मेरे बच्चे की अंग्रेजी तो देखें। और खुदा के बंदे, ये हिदायत पर कायम है या नहीं, वो अंग्रेजी बाद की बात है। फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम, तो फिर यकीन करो कि वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। वमन अदल्लो, अल्लाहु अकबर, उससे गुमराह कौन होगा? अदल्लो वो तफसील का सीगा है। वमन अदल्लो, उससे बड़ा गुमराह और कौन होगा? मिम्मन इत्तबा हवाअहू, जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की, बगैर हुदम मिन अल्लाह, अल्लाह की हिदायत को छोड़कर किसके ऊपर चला? अपनी ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर। इसी ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ के हमें अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की इत्तिबा करनी चाहिए। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता। कौन लोग यहाँ हिदायत, जालिम कौन है भला? सर अपनी ख्वाहिशात की, जो ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलते हैं। कुरान के अंदर रहिए, सब कुछ दिया हुआ है, हम इधर का उधर जोड़ देते हैं, उधर का इधर जोड़ देते हैं। भाई हम इत्तबाए हवा, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी, कुरान को छोड़ के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़ के अपनी जो दिल में आता है वो करते हैं। तो अल्लाह कहता है ये जालिम है, और अल्लाह ताला का उसूल बता दिया अल्लाह ने कि वो इनको हिदायत नहीं देता। फलम्मा ज़ागू अज़ाक़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, ये इसकी तशरीह हो चुकी है, और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर करें। अब आपको पता चल गया कि वो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है हिदायत नहीं देता। अब आपने सारी वो आयत देख ली हैं कि जिनमें अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नहीं देता जिनके अंदर ये औसाफ है। कोई सवाल, अब हिदायत जिनको नहीं देता, अब आगे आ रहा है कि अल्लाह किन को हिदायत देता है। तो पहले के बारे में जो भी आपके सवाल हों कि अल्लाह किन लोगों को हिदायत नहीं देता, आप सवाल करें। सर जी सवाल तो नहीं है, कल की मैं आपको बात बताती हूँ। शाम को मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, लड़कियां भी लड़के भी। तो सर जी वो मैंने एक की वालदा को फोन किया कि 2 हफ्ते इससे पहले छुट्टी की है, तो अब भी नहीं आया। ये बच्चा कल आया था तो आज नहीं आया। तो वो कहने लगी वो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो मुझे कहता है मैंने खेलने जाना है।
تو ماؤں کا بھی کوئی وہ اختیار نہیں چل رہا اور بچے اس طرح. میں نے انہیں کہا پھر میں ایسے بچوں کو نہیں پڑھاؤں گی، کیونکہ یہاں وہ حدیث بھی سیکھتے ہیں اور دعائیں بھی اور قرآن وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو حرج ہوتا ہے پھر سارے بچوں کے ساتھ ان کو چلانا پڑتا ہے. تو سر جی میں اس کی ماں کی بات وہ کہہ رہی ہے میں ہار گئی اس بچے کے سامنے. میں سن کے تو بڑی پریشان ہوئی اس بات سے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. اس گھر کا نظام ہی ایسا ہوگا، ورنہ اگر وہ نظام یہ ہوتا کہ وہ ہر بچے کو تہذیب سکھاتی شروع سے اور ان کو ڈسپلن کرتی، تربیت کا بندوبست کرتی، تو یہ صورتحال ان کے پیش سامنے نہیں آتی. ہم اپنے گھروں کے اندر اس قرآن کا علم اور اس پر عمل، یہ جب تک ہمارے گھر کے اندر نہیں ہوگا ہمارے بچے نہیں سدھر سکتے. کیوں؟ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ یہ بنے نعوذ باللہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق، اور دوسری طرف آپ ان کو ان راستوں پہ چلائیں جو ایمان کے منافی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. بڑی اچھی مثال دی ہے آپ نے، اور سب لوگوں کو بہت ضروری تھا یہ ایسی بات ہمیں جو ان کا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کا کام کرنے میں یہ اپنی مثال آپ ہے.